مان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ تیرے آگے یوں ہے لچے دبے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحائے عرب بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سعد وسیم نقشبندی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور ہمارے ایمان کو تازہ کیا۔ سرورت آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی، جو میں ایک دفعہ اپنے ان دیکھنے والوں کے لیے جو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ جس کو میں نے کوٹ کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ٹھہرایا تاکہ تم میرے سوا کوئی اور کارساز نہ پکڑو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب کوشش بھی کرنی ہے، کوئی ہیلا بھی اختیار کرنا ہے۔ پھر میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم عامل کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہم 2 تعویذ بھی بنا لاتے ہیں، ہم 3-4 ٹونے بھی کر لیتے ہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں اب اللہ پہ ہمارا توکل بھی ہے۔ کیا یہ توکل ہے یا یہ چیزیں کرنا اس کی ضد ہے؟ اور وہ جو ایک حکم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا جب ان کے بے حد مطلب قیمتی اور عزیز فرزند کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ میں صبر جمیل اختیار کروں گا، تو وہ بھی تو ایک توکل ہے نا۔ وہ تو بے شک ایک روایت مجھے قصص الانبیاء میں سے اور یاد آ رہی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جب آپ نے گفتگو کو پہنچا دیا ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالنے لگے، ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا دیے
ان کے بھائی نے پوچھا کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے کہ ہم آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک روز جب میں اپنے بھائیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس کے اتنے بھائی ہوں اس کو کوئی خطرہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یعنی آج انہی بھائیوں کے ذریعے پروردگار عالم نے کنویں میں ڈلوانے کا مجھے انتظام کر دیا. آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے فرا، اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج عوام الناس کے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم اللہ پر توکل کا اعلان بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود کبھی ادھر رجوع کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں بڑی آسان الفاظ میں گفتگو کرتی ہوں. میں مقامی ٹی وی چینل پر ایک ریلیجیس پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں. لائیو کالز آتی ہیں، لوگ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، ایک عالم دین ہوتے ہیں، وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں. نہ جانے کیوں میری ایک پریکٹس ہے، میں پوچھتی ہوں اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد میں پہلا سوال جو پوچھتی ہوں کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ 70 یا 60% اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو اتنے ہی افراد جو ساری گفتگو ساری دکھ بھری داستان سنانے کے بعد جب میں پوچھتی ہوں نماز پڑھتے ہیں، نہیں نماز کی تو پابندی نہیں ہو پاتی، پڑھ لیتے ہیں، بیوی پڑھتی ہے، بیٹیاں ساری پڑھتی ہیں، بس میں نہیں پڑھ پاتا. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اپنی بیوی اور بچوں کو مقرر کر دیا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ آپ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. ہم ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، لائیو کال ریسیو کر رہے ہیں، آپ نے ہم سے بیٹھ کر اپنی دکھ بھری داستان سنا دی. کبھی اپنے رب سے کہہ کر دیکھیے، اگر اپنے رب سے کہہ کر دیکھے انسان تو پھر یہ بات دل کی کیسے عرش پر پہنچتی ہے، بارگاہ عزتی میں پہنچے، تقرب الہی میں پہنچے اور کس قدر جلدی مستجاب ہو اور شرف قبولیت پر پہنچے. تو ہمارے یہاں عادت سی پڑ گئی ہے، ہم اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں. اچھا یہ جو باباؤں کے پاس جانے والا دم درود والا مسئلہ ہے، مجھے اس سے انکار اس لیے نہیں ہے کہ میں آیات قرآنی کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتی ہوں. آیات قرآنی کو اگر پانی پر پھونک کر پلا دیا جائے وہ بھی تاثیر رکھتا ہے. میں کہتی ہوں 4 قل آیت الکرسی پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیمار بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس فرد تک پہنچے جو کہ صحیح ہو، اس فرد تک پہنچا جائے جو کہ واقعی قرآن کا علم رکھتا ہو، جو کہ واقعی بس یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں. اب کیسے ہم جانے کون صحیح ہے؟ اللہ ہی جانے. دیکھیں ہم نے اللہ کو دیکھا عقل کے ذریعے، اللہ کو پہچانا عقل کے ذریعے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. بالکل ویسے ہی نشانیاں ہوتی ہیں، آثار ہوتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے انداز اور ہوا کرتے ہیں. مگر ایک تو ضعیف الاعتقادی بھی ہے فرا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ شاید خلق خدا اتنی مشکلات اتنے مصائب میں گرفتار ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک پہ یقین کرنے کو تیار ہے. تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھیے اور تھوڑا سا کچھ اگر آپ نشانیوں کو دیکھیں تو آپ یقیناً سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا لیکن میں یہ سوال آپ لوگوں کی طرف بھی لے کے آؤں گی کہ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دیجیے. وہ جو صبر توکل جو ہے اس کے 2 طریقے ہوں گے. اگر کچھ مل جائے تو اس پہ آپ شکر کر رہے ہیں، جو مل رہا ہے اس پہ آپ راضی برضا ہیں، جو نہیں مل رہا اس پہ آپ صبر کر رہے ہیں. جب آپ یہ دونوں چیزیں اختیار نہیں کرتے آپ توکل نہیں کر سکتے، آپ تقویٰ نہیں کر سکتے، آپ مطلب خوف خدا میں نہیں پھر جی سکتے. اب مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت پڑی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کریں یا پھر ہم اس کے بارے میں ایفرٹس کریں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں پہلے تو صبر کیسے ہے ہوگا؟ جی پہلے تو میں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہم دم درود کرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو میں یہ بتاؤں کہ آپ کوئی بھی سبب اختیار کریں. ایک مسلمان کا بلیو ہے، فیتھ ہے کہ اگر جس طرح ہمارے یہاں میڈیکل آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں کہ لائف سیونگ ڈرگز کہلاتی ہیں، زندگی بچانے والی ادویات. ہم بھی بولتے ہیں لائف سیونگ ڈرگز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دوائیاں زندگی بچا رہی ہیں، بچانے والی ذات تو اللہ کی. لیکن ایک مسلمان کا لاشعور میں یہ ایمان ہوتا ہے کہ اس دوا میں جو شفا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لہذا حقیقی کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا اور مجازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ طاقت اور اس میں یہ شفا رکھی ہے. ہم بولتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کا مطلب ہے ہم مشرک ہو گئے. شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، فیتھ ہے، بلیو ہے. اور جس طرح عقائد نصفیہ وغیرہ میں پڑھے تو چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر ہاتھ میں شفا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے اندر جو بھی شفا ہے وہ شفا اللہ کی جانب سے ہے. تو حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور جہاں تک دم کا مسئلہ ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پر دم کرتے ہیں. صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اس کی اصل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اور میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پر نظر لگ جائے یا کسی کو کوئی سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اس پر دم کرنا جائز ہے. اسی طریقے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب کسی کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیماری کو کاٹنے کے لیے ہم بعض اوقات اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو دراصل یہ اللہ کی تقدیر سے ہے. صحیح. لہٰذا یہ جو دم ہے، درود ہے، اس کی بے شمار احادیث ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جگہ جگہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم کالے علم کی کاٹ پلٹ کے ماہر ہیں، رزق میں بندش ہو یا محبوب قدموں میں لانا ہو یا اولاد نہ ہو رہی ہو یا رشتے نہیں ہو رہے ہوں یا آپ کے کاروبار میں تنگی ہو، بس بابا کی ایک ایسی کوئی میں آپ کو اسی سے سمجھاؤں گا. دیکھیں، ایک تو سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے، اس نے بھی بورڈ لگایا ہوا ہے. ایک اس کے مقابلے میں کمپاؤڈر نے لگایا ہوا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر اپنا بورڈ ہٹا دے؟ لیکن ہم نے اسی طریقے سے چونکہ صحیح عاملین بھی ہیں. عاملین سے مراد یہ نہیں کہ یہ جعلی عاملین، عاملین سے مراد ہے دین پر عمل کرنے والے، قرآن کی آیات کی اور بے شمار وظائف کی زکوٰۃ نکال کر اور پھر خلق خدا کی خدمت کرنے والے. لہٰذا اصل اور نقل میں پہچان کے لیے اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے. اس کو بروکار لاتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں عطائی ڈاکٹر ہے، یہ اوریجنل ڈاکٹر ہے، یہ صحیح عامل ہے، یہ غلط عامل ہے. اور جو ولگیرٹی پھیلا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رکنے سے پہلے ایک سوال میں مولانا حضرت اسلام صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جاؤں گی. شکر، لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز ملے گی تو شکر کریں. اب یہ جو کچھ ہے اس پہ کیا شکر کرے بندہ؟ یعنی مطلب اکثر میں لوگوں کو کہتے سنا دال کھا کے شکر نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ کو دال ہی کھانے کو ملتی ہے. آپ کو ملک جس دن ملے اس دن آپ شکر ادا کریں اس کا. تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے کہ ہمیں فلاں چیز، ہم اس سے پہلے شکر نہیں کریں گے. یہ بھی کوئی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وہ ہوگا تو پھر شکر. تو ہم اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. زیادہ خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں. ہم لوگ بھی اس وقت سحری کر رہے ہیں، مجھے یقین آپ کے گھروں میں بھی سحری چل رہی ہوگی. بڑے مزے کی ہے نمک یہ کالی مرچ والی کڑھائی، بہت زبردست ہے. بہت مزے کی. اور اس میں بالکل سمپل سے گرین چلی اور بلیک پیپر. آپ نے ایک دم سوال کیا، میں ہڑبڑا گئی. ڈاکٹر بلکیس بہت شرارتی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس سوال کی طرف واپس آنا چاہوں گی جو میں نے کیا ہے، لیکن میں نے سروت آپا سے کیا تھا. آپ چھپی بیٹھی ہیں. کون سا میں سوال مجھ سے کیا تھا؟ آپ سے کیا تھا، مولانا صاحب سے کیا تھا. اچھا آپ کو یاد ہے سوال میں نے یہ کیا تھا کہ شکر ہم کیوں کریں؟ ہمارے سامنے جب تک مرغہ مسلم نہ آئے، کوئی دال کھا کے بھی شکر ادا کرنے کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے. اب شکر ہمیں کہاں کہاں کرنا ہے؟ کچھ مل جائے تو ہی کرنا، اپنی مرضی کی چیز ملے تو ہی کرنا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اگر شکر کرتے ہو تو میں تمہارا